دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کریں اور ان کے ساتھ محبت رحمت کا برتاؤ کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں شفیق و مہربان۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت معدت کی، پیار کی ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی۔ جس طرح ایک جسم کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، بے خوابی طاری ہوتی، بخار طاری ہوتا ہے، ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مسلمان اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح جسم اگر ایک انگلی کے اندر زخم ہو تو آنکھ بھی اس درد کو محسوس کرتی ہے، یعنی کسی بھی انگلی کا معاملہ نہیں، پورا جسم بخار زدہ ہوتا ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے کہ تکلیف ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خوشی اور ان کی غمی میں ہم برابر کے شریک رہیں، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کی غمی ہماری غمی ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو وہ درد ہم محسوس کریں، اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ولا اور دوستی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ولا کا حق، دوستی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دکھ درد کو ہم محسوس کریں، اس کے خوشی اور غمی میں برابر کے شریک رہیں، اس کے فائدے کو اپنا فائدہ، اس کے نقصان کو اپنا نقصان تصور کریں۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہمارا ماحول جس طرف جا رہا ہے، مغربی تہذیب و ثقافت کا یہ اثر ہے کہ آج میرے بھائیو ہم اس تعلیم سے بہت دور جا رہے ہیں، بہت دور جا رہے ہیں میرے بھائیو۔ آج یہ خود غرضی کا دور، مادہ پرستانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام جو دنیا کے اندر قائم ہوا، اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بس ہم اپنے میں مگن، دوسرے کی کوئی فکر ہمیں نہیں۔ ہمارا ایک پیسے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ہم اپنا ایک پیسہ بچانے کے لیے دوسرے کے لاکھوں کا نقصان کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آج یہ کیفیت ہماری ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، ولا کا مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم اپنا خسارہ تھوڑا سا ہے برداشت کر لیں، لیکن مسلمانوں کا خسارہ ہم برداشت نہ کریں، امت کا خسارہ نہ ہونے پائے، امت کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں
دوستی اہل ایمان کے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زیارتوں کو جایا کریں، ملاقاتیں آپس میں ملاقات کا ہونا، آپس کے ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، یہ دوستی کی علامت اور پہچان ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسی دوستی کیا کہ برس ہم جھانکے نہیں کسی کو، ایسا تعلق کیا کہ ہم کبھی اس کے گھر کا رخ نہ کریں، اس کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی ٹیلی فون نہ گھما سکیں اس کے لیے۔ یہ ہمیں دوستی ہے؟ یہ دوستی کی علامت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وجبت محبتی، کہ میری محبت واجب ہو گئی۔ کس کے لیے؟ فی المتزاورین فیہا، جو میرے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے، جو ایک دوسرے کی مسلمت کی روایت کہ جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں میرے خاطر، المتحابین فیہا، میرے خاطر آپس میں محبت کرتے، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، ان کے لیے میری محبت جو ہے واجب ہو گئی، جو میرے خاطر محبت کریں، میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں۔ آج میرے بھائیوں مغربی تہذیب کا یہ اثر ہے کہ آج ہمیں فرصت ہی نہیں کسی سے ملنے کی، پاس پڑوس کے لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہو، کون لوگ آباد، ہمارے گھر کے بغل میں کون لوگ آباد ہیں، ہمیں گرچہ مسلمان ہی کیوں نہ، ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں۔ صبح نکلتے ہیں، شام کو آ کے سو جاتے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، ایسا ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک مسلمان ایسی زندگی نہیں گزری، مسلمانوں کی زندگی نہیں، یہ جانوروں والی زندگی ہے میرے بھائی، یہ جانوروں کی زندگی ہے، یہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے۔ انسان اجتماعیت پسند ہے، مل جل کر رہنا، یہ انسانی خاصہ ہے۔ انفرادیت یہ انسانیت کے منافی ہے کہ انسان اپنے میں مگن رہے، دوسرے کے بارے میں اس کو فکر ہی نہ ہو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے اپنی بستی سے نکلا، دوسری بستی میں جا رہا تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا راستے میں، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے سوال کرنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہے ہو۔ کس لیے جا رہے ہو؟ فلاں شخص سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی ضرورت ہے اس کے پاس؟ تمہاری کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، کوئی ہے اس کو وصول کرنا ہے؟ کس لیے جا رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کی خاطر جا رہا ہوں، محبت ہے مجھے اس سے، اللہ کی خاطر میں جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے۔ تو فرشتے نے خبر دی اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تمہارے پاس تاکہ تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس محبت کی وجہ سے تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیا۔